اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو دوستو، بہت سے موضوعات کے ساتھ ساتھ یہ ایک ترتیب وار موضوع ہیں جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس میں کوئی غیر ضروری موضوع نہیں ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی تو ہم نے اس کو ویڈیو میں بند کر دیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے دوستو۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اور یہ کامل اور اکمل ہے، اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو، کسی بھی اچھی چیز نعمت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے راستہ کھلا ہونا اور راستہ صاف ہونا، چاہے محلوں کا ہو، چاہے مین روڈ ہوں، چاہے گزرگاہیں ہوں، جو بھی ہو، راستہ کھلا اور صاف۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیز کرو لعنت کے دو کاموں سے، پرہیز کرو لعنت کے دو کاموں سے۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون سے دو کام ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ، شارع عام پر یا سایہ میں قضائے حاجت کرنا۔ حضرت رسول خدا پر اللہ کے درود و سلام ہوں، آپ حد درجہ نفاست پسند تھے۔ آپ کو پاکیزگی اور طہارت کا بے حد خیال رہتا تھا کہ یہ دونوں امور صرف افزان صحت کے منافی ہیں۔ فرمایا، ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی کوچوں کی چوڑائی 7 ہاتھ رکھا کرو۔ یہ ابن داؤد اور ابن ماجہ سے روایت لی گئی ہے۔ حضور نہ تو فن تعمیرات سکھانے کے لیے آئے تھے، نہ شہری منصوبہ سازی آپ کا منصب تھا۔ آپ تو نبوت کے عظیم منصب پر فائز تھے اور معلم انسانیت بن کر آئے تھے، لیکن زندگی کا کوئی شعبہ ہادی عالم کی نگاہ سے چھپا نہیں رہا۔ آپ نے گلی کوچوں کو وسیع رکھنے کی تلقین فرمائی، شہری منصوبہ سازوں کو بھی اپنی ہدایت سے محروم نہ رکھا۔ تو جو پہلی بات ہم نے کی تھی وہ فرمایا کہ یہ لعنت والے کام ہیں کہ جتھوں لوگ گزردے جیڑی لوکاں دی گزرگاہ ہے اس سائے وچ قضائے حاجت نہ کرو۔ جتھوں لوگ گزردے یا چھاں تھلے جتھے بہندے اتھے قضائے حاجت نہ کرو۔ اور دوسرا، گلیاں کم تو کم 7 ہاتھ چوڑیاں رکھو۔ یہ تقریباً 12 فٹ کے قریب یا کم و بیش اتنی بنتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ 7 ہاتھ رکھو، بلکہ ان کی صاف صفائی بھی کیا کرو۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہماری جو بڑی بوڑھیاں تھیں وہ جب صحن میں جھاڑو لگاتی تھی تو گلی میں بھی لگایا کرتی تھی۔ آج کل تو زمانے بدل گئے ہیں نا، آج کل تو ہم نواب بن گئے ہیں، ہماری توہین ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
ہر چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈالی، شہروں کی منصوبہ بندی بھی کی، دیہاتوں کی بھی کی، حتیٰ کہ پیشاب کرنے کے طریقے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اپنی امت کو سکھائے۔ بہت سے کھانا کھانے کے طریقے، لباس پہننے کے طریقے، راستے پر چلنے کے طریقے، سونے کے طریقے، جاگنے کے طریقے، ہر قسم کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن ہم ان باتوں پر جاتے نہیں ہیں۔ ہم بڑی بڑی باتوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں، فرقہ بندی کی، اس نے یہ کہا تھا، اس نے ایسے کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کبھی انسانی زندگی کے بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، کبھی بات کی ہی نہیں ہے۔ 90% انسان اپنی زندگی سے بے خبر ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کھانا کیا ہے، اس نے پہننا کیسے ہے، کتنا پہننا ہے، کون سا رنگ ہو، کون سا لباس ہو۔ نہ عورتوں کو پتہ ہے، نہ مردوں کو پتہ ہے، دیکھا دیکھی، بھیڑ چال، اس نے ایسے پہنا ہے، میں نے بھی ایسے پہن لیا، چل رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی ہے جو بتائی نہ ہو، ہر بات کا جواب ملتا ہے۔ کاش مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کر دے، ان کے احکام بیان کر دے، خاص کر جو انسانی زندگی، صحت اور معاشرت سے تعلق ہے۔ عبادات سے متعلق بہت ہے، تواریخ کے متعلق بہت لوگوں نے بات کی، لیکن جو ہماری زندگی جس کا تعلق براہ راست میری نسل سے، اس پر کسی نے بات نہیں کی۔ دوستوں، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں ایک عام سا مسلمان ہوں۔ جو میرے پاس آپ کی امانت تھا وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ واللہ کوئی لالچ نہیں ہے، یا کوئی مجھے مشہوری کی لالچ نہیں ہے، کسی اور بات کا لالچ نہیں، صرف ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک عمر رسیدہ ہونے کے ناطے میرے پاس امانت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحت کے بارے میں کہا وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی پاک کی زندگی کو عام کریں اور ان کے حکموں کو ہر خاص و عام تک پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے محلے، ملک، دیس، امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔